وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اندھیرا ہے غالباً مولانا صاحب تشریف فرمائے، آگے تشریف لے آئیں. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. علماء اکرام کی اجازت کے ساتھ شام غریبہ کا وقت انتہائی مختصر ہے. قبلہ صاحب بھی کتاب فرمائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی سماعت فراشی کروں گا. آیا مجیدہ وہی جو میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرتا آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. مومنوں کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہوتے ہیں. انہی لوگوں پہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہی وہ مقصد تھا جو ایمان کا تقاضا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے. یہی وہ مقصد تھا جس کو لے کر نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول مظلوم کربلا مدینے سے چلے تھے اور یہ کہتے ہوئے ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنے کے لیے اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے مدینہ چلتا جا رہا ہوں. ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور جب اکبر بھی مرا بیٹھا، عباس بھی مرا بیٹھا، اس وقت مظلوم کربلا نے فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے جب اپنا تعارف کرایا تھا تو اس وقت یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. یہ تینوں فرمان مظلوم کربلا کے اپنے مقصد شہادت کو واضح کر رہے ہیں. مقصد شہادت کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. دین کا قیام سب سے اولا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تو کیا جائے. ہماری جو ذمہ داری ہے، میں بڑی جلدی میں ایک بات آپ تک پہنچا کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. مختصر سی زندگی خالق کائنات نے عطا فرمائی. اس مختصر سی زندگی میں انسان برا بھلا نیکی بدی سارا ہی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن انبیاء کے آنے کا مقصد، کتب سماوی کے نازل ہونے کا مقصد، ائمہ اطہار علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ یہی نیکی اور بدی کی جو دو طاقتیں ہیں نا، ان میں سے ان کے بعثت کا، ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی طاقت کو قوی کیا جائے اور بدی والی طاقت کو کمزور کیا جائے، اور اتنا کمزور کیا جائے کہ کبھی بھی نیکی کی طاقت سے یہ فوقیت حاصل نہ کر سکے اور انسان نیک کام کرتا چلا جائے. اللہ کہتا ہے نیک کام کرو گے، یہ زمین و آسمان میرا ہی ہے، یہ جنت اور جہنم میں نے خلق کیا ہے، میں حساب لے لوں گا. حساب کے آخر میں جو جنتی ہے اس کو جنت میں، نیک اعمال جو ہے اس کو جنت میں، اور برے اعمال والا جو ہے وہ
جہنم میں جائے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نفوس اور ذہنوں میں ہے، اس کو ظاہر کرو عمل کے ذریعے سے، اس کو ظاہر کرو، اور تخفوہ یا اس کو اپنے سینے میں ہی مخفی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، میں تمہاری نیتوں کا بھی حساب لوں گا، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہوں گا اس کو بخش دوں گا، سبحان اللہ، ویعذب من یشاء، جس کو چاہوں گا اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور میں یہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک، بس اس آیت میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، میں حساب لوں گا۔ ایک اور آیت پڑھ کے بس ان دونوں آیتوں کو باہم ملا کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مصحف زیادہ نہیں پڑھوں گا، مصحف قبلہ صاحب جو ہے آج کی مخصوص رات کا پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، لیکن ان کو کے لیے چھوڑ دوں گا کہ وہ مصحف زیادہ پڑھیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن خالق کائنات اعمال کا وزن حق اور حقیقت سچائی کے ساتھ، عدالت اور انصاف کے ساتھ کر لے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے اعمال کا وزن ثقیل ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک الذین هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خاسروا انفسهم، جن کے اعمال کا وزن خفیف ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، وہ جہنمی ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت حر کے اعمال کس کھاتے میں گئے؟ سبحان اللہ، شب عاشور سے پہلے کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ برائیاں تھیں۔ اگر کوئی وہ نماز بھی پڑھتا تھا وہ بھی خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے کہ امام برحق کی مخالفت میں رہ کے نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں جو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب انشاءاللہ گفتگو میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دو لفظ خالق کائنات نے استعمال فرمائی دونوں آیتوں میں۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، میں حساب لوں گا، اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، میں وزن کر لوں گا، میں اعمال کا حساب لوں گا اور میں اعمال کا وزن کروں گا۔ اگر توجہ میری طرف ہے تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دو لفظ ہیں اور علماء لغت اور علماء ادب کا یہ فیصلہ ہے کہ تفاوت الفاظ کے ساتھ، اختلاف الفاظ کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے، چاہے قریب قریبی کیوں نہ ہو، معنی بدل جاتا ہے۔ الفاظ بدلتا ہے تو اس کا معنی بدلتا ہے، چاہے مصداق اس کا ایک ہی کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ جی، اصل انسان جو ہے اس کا معنی اور ہے، آدمی کا معنی اور ہے، لیکن مصداق ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے۔ انسان معنی اور رکھتا ہے لیکن مراد ہم ہی ہیں۔ آدمی، لفظ آدمی کا معنی اور ہے لیکن مراد اس سے ہم بھی ہیں۔ لفظ بدل جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے دونوں آیتوں میں دو مختلف لفظ استعمال فرمائی ہیں۔ ایک لفظ حساب ہے یحاسبکم بہ اللہ، میں حساب لوں گا، اور ایک لفظ ہے والوزن یومئذ الحق، میں اعمال کا وزن کر لوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ترازو لگا ہوا تھا جو ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے، درمیان سے اٹھایا، نیکیاں ادھر ہو جائیں گی اور بدیاں ادھر ہو جائیں گی، نیکیاں جھوکیں تو جنتی ہے، بدیاں جھوکی تو جہنمی ہے، ماشاءاللہ، یہی سمجھتے تھے نا۔ بے شک، تو ایسا ترازو کوئی جنت میں وہاں کوئی روز قیامت ایسا ترازو نہیں ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی یا ادھر بدیاں رکھی جائیں گی۔ ترازو ویسے بھی اصول یہ ہے کہ ترازو موزون کے بدلنے سے ترازو بدل جاتا ہے، جس چیز کو آپ نے تولنا ہے اس کے بدلنے سے ترازو بدل جاتا ہے۔ واہ واہ جی، اگر آپ نے ہاتھی کا وزن کرنا ہے تو کوئی بڑا سا ہی ترازو لینا پڑے گا، اور اگر سونے کا وزن کرنا ہے ترازو کو بدلنا پڑے گا۔ سبحان، وہ ترازو جس پہ آپ نے ہاتھی کا وزن کیا اس پہ اگر 1 کلو بھی سونا رکھ لیں گے قیمت تو اس کی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے وزن میں اس کا کوئی شمار نہیں ہو، نہیں نکلے گا۔ سونے کو تولنے کا الگ ترازو ہے،
ہاتھی کو تولنے کا الگ ترازو ہے. تو آج کی سائنس نے بڑے بڑے عجیب و غریب ترازو جو ہے نا وہ ایجاد کر لیے ہیں. بی پی چیک کرنے کا بھی ایک ترازو ہے, معاف نہیں ہے نا, بالکل. دل کی دھڑکنیں, اس کی رفتار کیا ہے, یہ سب ترازو ہیں. آج تک ہم یہی سوچتے آئے تھے کہ وہ ایک ترازو ہوگا اور اس کے دو پلڑے ادھر رکھ دیے جائیں گے, کچھ امال ادھر رکھ دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وزن کو بھی ہم وہی تصور کرتے تھے کہ وزن یعنی وہی ترازو, حساب یعنی وہی ترازو. بالکل. حالانکہ وزن اور حساب الگ الگ الفاظ ہیں تو ان کے معنی بھی الگ الگ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ان کے معنی آپ کے سامنے گزارش کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. حساب, حاسبہ یاسب و حسبن و حسابن و حسبانن, وہ صرف کا ایک باب ہے. حاسبہ یاسب و حسبن و حسابن و حسبانن, شمار کردن. اس کا معنی ہے شمار کردن, گننا. 1 2 3, صبح کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی 5 نمازیں اس نے آج کے دن پڑھی. سبحان اللہ. اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں. شمار کردن, شمار کرنا. اور وزن جو ہے وہ گننا نہیں ہوتا. حساب لوں گا یعنی تمہارے اعمال کو گن لوں گا. واہ واہ اور وزن کا معنی گننا نہیں ہے. واہ جی واہ. یہ ہے وازانہ یادن و وزنن, قدر معلوم کرنا, اس کی وقعت کیا ہے, سبحان اللہ. واہ واہ کیا ہے, واہ واہ. اس کی قدر کیا ہے, سبحان اللہ. اس کی ویلیو کیا ہے. واہ. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شمار کرنے میں چیز بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وزن کرے تو اس کا وزن ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بھئی اللہ یہ خیال فرماتا ہے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ. اللہ کہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ گے, لاؤ گے نمازیں تو میں تمہارے منہ پہ ماروں گا. ہے ایسے بات؟ بے شک. تو نمازیں تو ہیں نا, اس نے پڑھی تو ہیں, حساب میں تو آ گئی, واہ. لیکن ان کی قدر کوئی نہیں ہے, ان کی قیمت کوئی نہیں ہے, ان کا وزن کوئی نہیں ہے. اللہ واہ واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہزاروں نمازیں پڑھو, ہزاروں روزے رکھو, ہزاروں عبادتیں کرو, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کا حساب تو لے لے گا. وہ جو بات آپ نے سنی ہے نا کہ حساب کرانے والے اپنی نمازیں گنوا لیں گے, روزے گنوا لیں گے, زکاتیں اور حجیں, جہاد سب کچھ گنوا لیں گے. گنوانے کے بعد وہاں کے فرشتے ان کو کہیں گے کہ تمہاری نماز بھی مکمل ہے, روزہ بھی مکمل ہے, زکات حج بھی مکمل ہے, تمہارا عبادت سب کچھ مکمل ہے, تمہارے سب کچھ مکمل ہے, ٹھیک آگے بڑھ جاؤ. تو جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ خالق کی کائنات کی طرف سے آواز آئے گی, واقفوہم انہم مسئولون. ان کو روکو, ابھی میں نے سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے نمازوں کا حساب کروایا ہے, میں نے ان کی نمازوں کو وزن کرنا ہے. پر محمد وآل محمد صلی محمد و آل محمد. انہوں نے حساب کرایا, ان کی نمازیں گنی گئی ہیں, ابھی ان کی نمازوں کا میں وزن کروں گا. جب وزن کیا جائے گا تو وہ بالکل کھوکھلی نکلیں گی, بالکل ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ کہے گا میں کثرت عبادات تو چاہتا ہی نہیں تھا, میں تو آسن اعمال چاہتا تھا, ایسے کرو جن میں کوئی وزن بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ ترازو کیسا ہوگا؟ وہ تولے جائیں گے. میں نے کہہ دیا کیسا نہیں ہوگا. وہ ترازو آج کل کی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا, اس کو مسئلے کی الجھن کو سلجھا دیا. کیا آج کیا کرتے ہیں, آپ سٹور پہ جاتے ہیں نا, پاکستان میں تو سسٹم نہیں ہے لیکن یو کے, یورپ میں اور یو اے ای میں ہے. آپ بازار سے, سٹور سے چیز اٹھاتے ہیں, اٹھا کر آپ کاؤنٹر پہ آتے ہیں, ایک مشین لگی ہوئی ہے, اس کے سامنے وہ کرتے ہیں, وہ بتا دیتی ہے اس کی قیمت اتنی. واہ 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 واہ. بالکل ایسا ہی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان. بالکل ایسا ہی ہوگا. نمازیوں کو, روزہ داروں کو محبت علی ابن ابی طالب کے سامنے رکھا جائے گا. ان کی نمازوں کو محبت علی ترازو ہے, محبت علی کے سامنے رکھا جائے گا. یہ بول کر کہے گی اس نماز میں نہیں تھی. تو یہی وجہ ہے کہ جب ان کو کہا جائے گا نا واقف ہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے سوال
کیا جانا ہے وہ سوال کیا ہے؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال کیا جانا ہے۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب سینے میں ہے، ذہن و دماغ میں ہے، تو آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، حج زکات بھی قبول ہے۔ اگر ولایت علی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے اعمال کا وزن بالکل بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے۔ اچھا، یہ وزن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گننے میں تو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن شمار کرنے میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب وزن کیا جائے تو کافی ساری چیزوں کا وزن تھوڑا نکلتا ہے۔ بے شک۔ یہ نمازیں بہت زیادہ بھی ہوں کہ ان کے وزن کو دیکھا جائے گا، ان کا وزن نکلے، بالکل بیانی اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شمار کرنے میں تو چیز کم ہو، واہ، گننے میں تو وہ چیز بالکل کم ہو، لیکن جب رسول کائنات اس کا وزن کرے تو کہے ضربت علی یوم سورہ طٰہٰ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اہتدی۔ توجہ، بس آپ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ، میں اس کے لیے غفار ہوں، اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کس کے؟ لمن تابا، جو گناہ کرے اور توبہ بھی کر لے۔ پھر توبہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، پھر نیک اعمال بھی کرے۔ توجہ، اور ثم اہتدی، پھر ہدایت پر بھی ہو۔ اچھا، انی لغفار کس کے لیے؟ لمن تابا، توبہ کرے، وآمن، صاحب ایمان ہو، وعمل صالحا، نیک اعمال کرے۔ ارشاد فرمایا ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر بھی ہو۔ میرے خیال میں جو توبہ کر لے، صاحب ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی کرو، یہی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہدایت ہے نا۔ انسان اگر کوئی گناہ کر چکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کر لے۔ واہ، توبہ بھی کر چکا ہو انسان، صاحب ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی اس نے کوئی نہ چھوڑا ہو، تو یہی ہدایت ہے نا۔ بھئی آپ شرما رہے ہیں، ماشاءاللہ، میں تو سپیکر میں کہہ رہا ہوں یہی ہدایت ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اندھیرے میں بیٹھ کر بھی بولنا دوبارہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتا دو، میں موضوع بدل لوں گا۔ ہے جی، بالکل ہے۔ یہی ہدایت ہے نا۔ انسان اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کی توبہ کر لے، ایمان بھی اس میں ہو، نیک عمل بھی کرے، یہی ان تینوں چیزوں کو ہی ہدایت کہتے ہیں۔ خالق کہتا ہے کہ جو توبہ کرے، صاحب ایمان ہو، نیک عمل کرے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر بھی ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت ایسی چیز ہے جو تابہ، آمنہ اور عاملہ صالحا سے جدا ہے۔ یعنی وہ چوتھی چیز ہے، یعنی لغفار لمن تابا، آمنہ، عاملہ صالحا ثم اہتدی، یعنی ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہے جو اہتدا ہے۔ ان چاروں چیزوں کی موجودگی میں اگر کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو میں اس کے لیے انی لغفار، میں اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ توبہ بھی بڑی واضح سی چیز ہے، یہ آمنہ بھی بڑی واضح سی چیز ہے، یہ نیک اعمال بھی بڑی واضح سی چیز ہے۔ یا اللہ، یہ اہتدا کیا ہے کہ اس اہتدا کی موجودگی میں تو غفار ہے جس کے پاس یہ ہو۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ اگر یہ اہتدا نہ بھی آپ فرماتے، یا اللہ کا فرمان نہ بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ انہی تین چیزوں میں اہتدا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام نے تفسیر کمی میں یہ امام کا فرمان نقل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تری کیف اشترط، خالق کائنات نے، تم نے نہیں دیکھا کہ خالق کائنات نے گناہ معاف کرنے کی شرط کیا رکھی ہے؟ التوبۃ والایمان والعمل الصالح ثم اہتدی، کہ خالق کی کائنات نے گناہوں کی معافی کی شرط جو ہے ان چیزوں میں رکھی ہے۔ کیا؟ توبہ بھی ہو،
ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو اور اہتداء بھی ہو۔ لوگوں نے پوچھا ہے فرزند رسول، یہ توبہ کی بھی سمجھ آ گئی، اس نئے عمل ایمان کی بھی سمجھ آ گئی، نیک عمل کی بھی سمجھ آ گئی، یہ اہتداء کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا معنی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ آپ توبہ کریں گناہوں کی، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، تو اللہ غفار ہی نہیں اس کے لیے۔ اسی لیے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ 4 چیزیں ہو گئی، ثم الولایت، پھر ولایت۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اخذوا اربعۃ ترکوا واحدۃ، لوگوں نے 4 چیزوں کو پکڑ لیا اور ایک ولایت کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان 4 چیزوں کی قبولیت کی شرط ولایت ہے۔ حالانکہ ان 4 چیزوں میں چھوٹ ہے لیکن ولایت میں چھوٹ نہیں ہے، ان 4 چیزوں میں رخصت ہے ولایت میں رخصت نہیں ہے، ان 4 چیزوں میں معافی ہے لیکن ولایت میں معافی نہیں ہے۔ نماز میں آپ کو رخصت ہے، آپ سفر پہ ہیں، آپ آدھی کر لیں، سبحان اللہ۔ روزے میں رخصت ہے، آپ مریض ہیں، آپ نماز روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ میں نصاب پورا ہوگا تو دینا، نہیں تو واجب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حج ہی زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں رخصت ہے، ولایت میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ انسان بیمار ہے تو واجب ہے، انسان صحت مند ہے تو واجب ہے، انسان گھر میں ہے تو واجب ہے، سفر میں ہے تو واجب ہے۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کسی صورت میں معاف نہیں۔ پوچھا گیا مولا ان 5 چیزوں میں اہمیت کس کی ہے؟ ارشاد فرمایا الولایت، ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ کیوں؟ فإنہا مفتاحہن، یہ ولایت ان 4 چیزوں کی چابی ہے، اگر ہے تو تالا کھلے گا اور قبول ہوں گی، اگر نہیں ہے تو تالا ہی نہیں کھلے گا، یہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ اچھا ہم یہ کہ حساب ہوگا، حساب ہوگا، ہر ایک کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا نہیں ہوگا، شیعوں کا آپ کا ہوگا، باقیوں کو تو نہیں رخصت مل جائے۔ بعض لوگ بغیر حساب کے جہنمی ہیں اور بعض لوگ بغیر حساب کے جنتی ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، معصوم کا فرمان ہے کہ وہ افراد جو حرام سے کماتے ہیں اور حرام پہ خرچ کرتے ہیں، حساب کے بغیر جہنمی، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حرام سے کماتے ہیں، حلال پہ خرچ کرتے ہیں، حساب نہیں ہوگا، جہنمی۔ حلال سے کماتے ہیں، حرام پہ خرچ کرتے ہیں، حساب نہیں ہوگا۔ حساب ان کا ہوگا جو حلال سے کماتے ہیں اور حلال پہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس نے حلال سے کمایا اور حلال پہ خرچ کیا، اس کا امتحان ہے، بس بھی میری تقریر ختم ہو گئی۔ پوچھا جائے گا کہ حلال کمانے اور حلال پہ خرچ کرنے کے دوران کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری کوئی نماز قضا ہو گئی ہو؟ اگر نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حلال کمانے اور حلال پہ خرچ کرنے میں کیا تو اسی طرح، لیکن اس مال میں جو حقوق تھے لوگوں کے، وہ حقوق تو انہیں ادا نہ کیے ہوں۔ حق اتنا ضروری ہے، جتنی دیر تک آپ کسی کا حق نہیں دیں گے، اس پیسے سے اگر لباس خرید کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ یہ ہم پہ فرض ہے، آل رسول کا حق ہے کیا کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ہم پہ فرض ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مظلوم کربلا سے چلے۔ ارشاد فرمایا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا میں پہنچ کر کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ ہے، اکبر مارا گیا ہے، عباس مارے گئے ہیں، حسین شہید ہو چکی ہیں، سورج غروب ہوا
ظالم آگ لے کر جس طرح زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئے تھے، اسی طرح ثانیہ زہرا کے خیمے پہ آگ لے کر آئے۔ جب خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی تو ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا، بیٹا سجاد، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں جل کے مر جاؤں یا بہرا جاؤں؟ ارشاد فرمایا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو وقت کا امام ہے، علیہ کنہ بالفرار۔ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں بہر چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ پاک بی بی نے کہا، سجاد بیٹا مجھے دو، ایک میں زینب زہرا کی بیٹی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ علیہ کنہ بالفرار، پھوپھی اماں بہر چلی جاؤ۔ میں کہوں گا، علی جو بطول کی بیٹی تھی، مسئلہ نہیں جانتی تھی، مسئلہ جانتی تھی کہ جل کر مرنا نہیں چاہیے، بہر جان بچا لینی چاہیے، لیکن چاہتی یہ تھی کہ سجاد وقت کا امام ہے، ہو سکتا ہے مجھے جل کر مر جانے کی اجازت دے دے، میں جل کے مر جاؤں، ننگے سر بہر نہ جاؤں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں مخدرات عصمت و طہارت رسم بستہ یزید کے دربار میں موجود تھے نا، تو اس دربار میں جو بشیر نامی ایک شخص ترکاؤ کرتا تھا نا، پانی چھڑکتا تھا، وہ پانی چھڑکتا جب وہاں پہنچتا تھا نا جہاں سیدادی یاد، یہاں زینب بنت علی کھڑی تھی، آنکھیں بند کر لیتا تھا، گردن جھکا کر کہتا تھا، علی کی بیٹی کربلا میں جل کر مر جاتی، اس دربار میں نہ آتی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا، ایک بی بی ہے ایک خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ حمید کہتا ہے، میں نے محسوس کیا اس بی بی کا کوئی قیمتی مال اندر رہ گیا ہے، کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے۔ کہتا پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی، علی کی بیٹی تھی، اگر قیمتی سامان ہوتا نا، کوئی قیمتی دنیا کا مال ہوتا نا، پرواہ نہ کرتی۔ کہتا میں اسی سوچ میں تھا کہ یہ بی بی ارد گرد چکر لگا رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، جلتی آگ میں، جلتے خیمے میں داخل ہوتی علی کی بیٹی۔ کہتا میں پریشان ہو گیا کہ کون سی چیز ہے اس کی اندر، جلتے خیمے میں یہ اپنے آپ کو لے کر اندر چلی گئی۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، اور سید سجاد کو پشت پہ سوار کیا ہوا ہے، جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئی، گویا کہ بی بی نے اپنی نظر کو ختم کر لی، قیامت تک کے لیے حسین کی نسل کو بھی بچا لیا، اور قیامت تک کے لیے امامت کو بھی بچا لیا۔ اللہ اللہ رب اللہ